الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین اکرام، آج ہم سبق نمبر 24 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 11 کا 5واں اور آخری حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم مشق کریں گے سکون یعنی جزم کی۔ سامعین اکرام، پچھلے سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو وقف کیسے کریں گے۔ وقف کا معنی ہوتا ہے رکنا، یعنی جس لفظ پہ ہم رکیں گے تو پھر اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ موٹے حروف کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مشق میں نے آپ کو اخفاء کا بھی بتایا تھا کہ اخفاء کہاں پہ ہوتا ہے، اخفاء کا مطلب کیا ہے اور اخفاء کیسے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سب کچھ آج میں اس سبق میں بتاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اس تختی میں ہم نے قلقلہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ قلقلہ والے حروف کون سے ہیں اور قلقلہ کیسے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفت، حا پیش حو، والفتح۔ اور اگر وقف کریں گے یہاں پہ تو پھر والفتح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ واو لام زبر ول، عین صاد زبر عص، والعصر، را زیر ری، والعصر۔ یہاں پہ یہ دیکھیں صاد جو ہے یہ موٹا حروف ہے، ٹھیک ہے، یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا اور قاف، یہ موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں۔ اور را، اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتا ہے یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صاد ہے یہ موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی سبز لکھے ہوئے ہیں جتنے بھی اس تختی میں، تو یہ سارے موٹے حروف ہیں۔ تو میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، میم عین پیش مع، من المع، صاد زیر صی، من المعصی، را کھڑی زبر را، من المعصرا، تا زیر تی، من المعصرات۔ اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر اس کو ایسے پڑھنا ہے، من المعصرات، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جس لفظ پہ وقف کریں گے، جس طرح اب یہاں پہ ہم نے وقف کر لیا من المعصرات، ٹھیک ہے، تو پھر جب ہم آگے پڑھیں گے قرآن پاک میں تو پھر اگلا جب ہم اس سے اگلا آگے پڑھیں گے یہاں پہ وقف نہ ہو تو اگر ہم نے وقف کر دیا یہاں پہ رک گئے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے من المعصرات یہاں سے پڑھ کے پھر آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش عس، مع العس، را زیر ری، مع العسر، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، مل قا، را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قارع، تا پیش تو، مل قارعت، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر، تو یہ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ قا، ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مل قارعت، اگر وقف کریں گے تو اس کو مل قارعہ،
واو زبر وا، حمزہ زیر ای، و ای، ذال لام زبر ذل، و ای ذل، میم واو زبر مو، و ای ذل مو، حمزہ الٹا پیش او، و ای ذل مو او، دال زبر دا، و ای ذل مو او دا، تا پیش تو، و ای ذل مو او دا تو، اگر وقف کریں گے تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، یا نون زبر یان، ضا پہ ضو، ینظو، را لام پیش رل، ینظر، میم را زبر مر، ینظر المر، حمزہ پیش او، ینظر المرء، ٹھیک ہے، اس کو ین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن ہے۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف خلقی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، اور اس کے علاوہ لام اور را، ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے، پھر نون کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ اگر یہ حروف نہ آئیں تو وہاں پہ ہم اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز، اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز چھپانا، جو نون کی اصل آواز ہے اس کو ناک میں چھپانا، اس کو واضح کر کے نہیں پڑھیں گے، اس کو چھپا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یاں پڑھیں گے اس طریقے سے، ینظر المرء، کاف لام زبر کل، فا زبر فا، کل فا، را الف زبر را، کل فرا، شین لام زیر شل، کل فراشل، میم با زبر مب، ثا واو پہ ثو، کل فراش المبثوث، ثا زیر سی، کل فراش المبثوث، اگر وقف کریں گے تو پھر اس کو کل فراش المبثوث اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ مب پڑھنا ہے، با جو ہے، با یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ حروف قلقلہ ہیں، تو یہ جہاں پہ بھی آئیں گے تو یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے مب سوس، ٹھیک ہے۔ کاف لام زبر کل، عین ہا زیر عہ، کل عہ، نون لام زیر نل، کل عہ نل، میم نون زبر من، کل عہ نل من، فا واو پیش فو، کل عہ نل منفو، شین زیر شی، کل عہن المنفوش، اگر وقف کریں گے تو پھر اس کو کل عہن المنفوش۔ لام یا زبر لی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلتل، قاف دال زبر قد، لیلت القد، را زیر ری، لیلت القدر، یہ دال جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے، لیلۃ القدر، حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخرا، جیم زبر جا، اخرج، تا لام زیر تل، اخرج تل، حمزہ را زبر ار، ضاد پہ ضو، اخرجت الارض، اگر وقف کریں گے تو پھر اخرجت الارض ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر اہ، من اہ، یہ دیکھیں ایک چیز اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یعنی حروف خلقی میں سے ایک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر زبر ہے تو حمزہ ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش اور جزم ہو تو پھر اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، تو یہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے، یہاں پہ اس کو نون کی آواز کو واضح پڑھیں گے، اس کے مخرج میں اس کو واضح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ من پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر اہ، من اہ، لام لام زیر لل، من اہلل، کاف زیر کی، من اہلل کی، تا کھڑی زبر تا، من اہلل کتاب، با زیر بی، من اہل الکتاب، اگر وقف کریں گے تو پھر من اہل الکتاب، ٹھیک ہے۔ عین نون زیر عین، دال زبر دا، عند،
ذا لام زير ذل عند ذل عين را زبر عر عند ذي العر شين زير شي عند ذي العرش يا ميم زبر يم نون زبرنا يمنع عين واو پیش عو یمنعو یہ دیکھیں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ حروف مدہ ہے ٹھیک ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے عو یمنعو نون لام زبر نل یمنعون میم الف زبر ما یمنعون الماء عین واو پیش عو یمنعون الماء نون زبرنا یمنعون الماعون اگر وقف کریں گے تو پھر یمنعون الماعون ایسے پڑھنا ہے واو زبر و ہا پیش ہو وہو واو لام زبر ول وہو غین زبر غ وہو الغ فا واو پیش فو وہو الغفو را لام پیش رل وهو الغفور واو زبر و دال واو پیش دو وهو الغفور الودو دال پیش دو وهو الغفور الودود اگر وقف کریں گے تو پھر وهو الغفور الودود ذال لام پہ ذل عین را زبر عر ذل عر شین لام زیر شل ذو العرش میم زبر ما جیم یا زیر جی ذو العرش المجی دال پیش دو ذو العرش المجید اگر وقف کریں گے تو پھر ذو العرش المجید سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لام قاف زبر لق خلق نون لام زبر نل خلقنا حمزہ نون زیر ان خلقنا الان سین الف زبر سا خلقنا الانسا نون زبرنا خلقنا الانسان فا یا مد زیر فی حمزہ حا زبر اح سین زبر سا فی احسا نون زیرنی فی احسنی تا قاف زبر تق فی احسن تق واو یا زیر وی فی احسن تقوی میم دو زیر من فی احسن تقوی من اگر وقف کریں گے تو پھر فی احسن تقویم حمزہ عین زبر اع طا یا زبر طی اعطی نون کھڑی زبر نا اعطینا کاف لام زبر کل اعطیناک کاف واو زبر کو اعطیناک الکو ثا زبر ثا أعطيناك الكوثر را زبر را أعطيناك الكوثر اگر وقف کریں گے تو پھر أعطيناك الكوثر حمزہ کھڑی زبر مد لام آل حمزہ کھڑی زبر آل نون زبرنا الآن سامعین کرام آج کا سبق یہی تھا آج ہم نے تختی نمبر 11 کا آخری حصہ پڑھا امید ہے کہ آج کی سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا کل تک مجھے اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین